عظمت جاہ و جلال شان و شوکت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے درود و سلام ہوں ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت انسان واسطے دنیا کے اندر بھی مختلف انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں اور جنت کے اندر بھی مختلف انواع و اقسام کے پھل اس انسان واسطے اللہ تعالی نے بنائے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے پھلوں کا تذکرہ موجود ہے کہ جڑے پھل اللہ رب العالمین جنت کے اندر انسان کو عطا فرمان گے اور انسان کو لطف ہوئے گا۔ انہیں جنتی پھلوں کے وچوں ایک پھل کھجور کا درخت ہے کہ جنہوں اللہ رب العالمین نے جنت کا پھل قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے نال والہانہ محبت اور عقیدت سی، اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیتا ہے کہ سحری اور افطاری کے اندر کھجور کا استعمال کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ میری امت دے لوگوں کھجور دے نال سحری کیتی کرو، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ باعث برکت پھل ہے۔ اور محدثین نے اس حدیث کی روح دے نال یہ وضع کیتا ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری اور افطاری کے اندر کھجور کھان کا جڑا حکم دیتا ہے یہ استحبابی حکم ہے۔ اور اگر کسی کو کھجور میسر نہ ہو، چھمارا میسر نہ ہو، تو حدیث پاک کے اندر کوئی ایسی چیز اور نہیں ملتی بلکہ اللہ کے رسول نے دوسرا اگر ذکر کیتا ہے تو پانی کا ذکر کیتا ہے کہ پھر پانی کے نال روزے نو افطار کرو، کیونکہ یہ پاکیزہ کرم والا ہے۔ کھجور کا کھانا حکم استحبابی اور پانی کا پینا سنت رسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور نو روٹی کے نال بھی استعمال فرمایا، کلی کھجور بھی استعمال فرمائی،
اور اسی طرح مختلف قسم کے کھانے کے نال بھی ملا کے اللہ کے رسول نے کھجور نو استعمال کرتا ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ جب مومن بندہ روزہ رکھتا ہے تو پورا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور جدوں دن کا کثیر حصہ زیادہ حصہ گزر جاتا ہے تو جڑے جگر دے افعال نے، جڑا جگر انسان کو تقویت پہنچاتا ہے، اس جگر دے جڑے ذرات ہوتے ہیں جنہاں دی وجہ تو انسان کو طاقت ملتی رہتی ہے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سائنس بھی یہ ہوتے تحقیق کر چکی ہے کہ انسان اگر بہت زیادہ دیر تک بھوکا اور پیاسا رہے تو انسان چونکہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کھان اور پین کچھ مل جائے، اور جدوں معدہ اس چیز کی خواہش پیدا کرتا ہے کہ کھان اور پین کچھ نہ کچھ مل جائے تو معلوم یہ ہویا کہ معدہ اس چیز نو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب تو پہلے اگر معدے کو کوئی شیرینی میٹھی چیز دے دیتی جائے تو معدے کی طاقت اور انسانی جسم کے اعصاب جڑے ہیں انہاں کو طاقت پہنچتی ہے، اور انسان کی اکھاں کی بہت زیادہ طاقت پہنچتی ہے۔ شرط ہے کہ شیرینی یا مٹھاس قدرتی ہوئے، مصنوعی نہ ہوئے۔ مٹھاس کسی قسم کی ہے، چونکہ عرب کے اندر یہ دستور سی، آج بھی یہ دستور موجود ہے کہ اتنے دے لوگ مٹھاس حاصل کرنے واسطے کھجور کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا امت کو کہ سحری اور افطاری کے اندر کھجور استعمال کرو، اگر تمہیں کھجور نہ ملے تو خالی سادہ پانی استعمال کر لو، کیونکہ خالی سادہ پانی جڑا استعمال ہوتا ہے وہ معدے کی تیزابیت اور گرمی کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ سارا دن معدہ خالی رہتا ہے، انہیں اندر جس قسم کی بھی تیزابیت اور گرمی ہوئے، سارا دن پیاسا رہنے کے بعد اگر ایک گلاس کے چند گھونٹ استعمال کر لے انسان تو انہیں ہبراس، انہیں گرمی دور ہو جاتی ہے اور معدے میں طاقت پہنچتی ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسی چیزاں کا ذکر کیتا ہے کہ جڑیاں جنت کے وچوں زمین کے اوپر اتریاں ہیں۔ پہلی چیز لیس فی الارض من الجنت الا ثلاثۃ، کہ زمین کے اوپر جڑیاں جنت کے وچوں چیزاں اتریاں ہیں وہ تین ہیں۔ غرس الاجوتی، اجوا کھجور جڑی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے وچوں اتاری ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزل فی الفرات، کہ یہ فرات نہر زمین کے اوپر موجود ہے، لیکن اللہ نے انہوں جنت کے وچوں اتارے اور روزانہ جنت کے برکات اور ثمرات نہر فرات کے اندر گر رہے ہیں۔
اور تیسری چیز جڑی اللہ نے جنت دے وچوں زمین دے اندر اتاری ہے وہ حجر اسود ہے، جن کا استعلام بھی سنت ہے، جن کا بوسہ لینا بھی سنت ہے۔ یہ تین چیزاں اللہ رب العزت نے جنت تو زمین دے اندر اتارے ہیں، اور انہاں تین چیزاں دے اندر اللہ رب العالمین نے خیر کثیر رکھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کھجور لایا گیا جس کھجور کا نام ہے سمغ۔ اس کھجور نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن بندے دے نال مماثلت رکھتا ہے، یعنی جو کوالٹی جو خیر کثیر اللہ نے ایک مسلمان بندے دے اندر رکھی ہے، وہ ساری خیر کثیر اللہ نے اس سمغ کھجور دے اندر رکھ دی اور فرمایا کہ اس کھجور کا استعمال اللہ نے ان کے اندر ایسی کوالٹی رکھی ہے کہ اگر انسان کا خون جاری ہوئے تو اس کھجور دے پتے نو یا ان کی جڑ نو اس زخم دے اوپر رکھ دے فوراً رک جاتا ہے، اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کثیر رکھے، اور اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جس طرح مومن بندہ خزاں موسم دے اندر انہیں ایمان دے اندر کوئی کمی نہیں آتی، تو اسی طرح یہ سمغ جڑی کھجور ہے یہ خزاں دے اندر یہ پتے نہیں جھڑتے اور یہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ وہ درخت ہے کہ جن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوالٹیاں مومن بندے دے اندر موجود نے کوئی کوالٹیاں اس سمغ کھجور دے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کے گئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ دے اندر عصا مبارک پڑے آئے سی، اور جدوں مسجد کے اندر آپ تشریف لے کے گئے تو اس مسجد کے درمیان کے اندر ایک کھجور کا خوشہ رکھے آئے سی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جڑے لوگ صدقہ کرتے سن کھجور دا وہ مسجد کے اندر آ کے انہیں خوشے لٹکا دیتے سن اور لوگ انہاں خوشے دے وچوں کھاندے سن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشے کو عصا مبارک دے نال ہلا کے فرمایا کہ جس بندے نے بھی ردی کھجور صدقہ کیتا ہے اللہ تعالی جنت دے اندر انہوں اسی طرح ردی کھجور عطا فرما کے اور کچھ نہیں عطا فرما۔ تو یہ تو معلوم ہویا کہ صدقہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ کھجور ہے، چاہے وہ کسی اور چیز دے، کسی جنس دے، تو انہیں وچ اعلیٰ نہیں ادنا نہیں بلکہ متوسط صدقہ اللہ دے ہاں قابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی زندگی سی اور آپ دا معمول سی کہ آپ نے ادنا چیز دے خرچ کرن دا حکم نہیں دیتا اور سب تو اعلیٰ
کہ متوسط چیز خرچ کرے. تو اگر کوئی شخص کوئی ردی چیز صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انہوں جنت دے اندر کوئی ردی عطا فرمان گے، اس کو بہتر کوئی چیز انہوں میسر نہیں ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث دا جنہوں لقب ملا اور سب تو زیادہ اللہ دے رسول دیا حدیثاں امت کے سامنے پیش کرنے والے صحابی رسول نے فرماتے ہیں کہ میں اللہ دے رسول کی خدمت دے اندر حاضر ہویا، چند کھجوراں لے کے، اور میں نے عرض کی تھی اللہ دے رسول اے چند ایک کھجوراں نے جڑی میری ملکیت دے وچ نے، اللہ دے رسول تسی میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالی انہاں کھجوراں دے اندر برکت پا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور حکم دیتا حضرت ابو ہریرہ نو کہ انہاں کھجوراں نو ایک تھیلے دے اندر پاؤ، اور جدوں بھی تانوں کھجوراں دی ضرورت پوے ہاتھ پا کے ان وچوں کڈ لینا، کھجوراں نو باہر نہ بکھیرنا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسی انہاں کھجوراں دے وچوں خود بھی کھاندے رہے اور لوکاں نوں بھی کھلاندے رہے. اور اتنے تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ 150 کلو میں اللہ دے رستے دے اندر لوکاں دے دتیاں کھجوراں، اور اسی انہاں کھجوراں دے وچوں کھاندے رہے، لوکاں نوں کھلاندے رہے، اتنے تک کہ اللہ دے رسول اس دنیا تو رخصت ہو گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. انہوں نے دور دے اندر بھی اسی کھاندے اور کھلاندے رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. انہوں نے دور دے اندر بھی اسی کھاندے اور کھلاندے رہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. انہوں نے دور دے اندر بھی اسی لوگوں کھجوراں کھلاندے اور کھاندے رہے. اتنے تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیتا، اور وہ تھیلا جڑا میرے نال ہر وقت میرے جسم دے نال رہندا سی، وہ گل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور میں پتہ نہ چلیا کہ وہ تھیلا کتنے ڈگیا ہے. اور اس طرح اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی برکت دے نال اتنا زمانہ اسی اس توشے دے وچوں، اس تھیلے دے وچوں کھجوراں کھاندے اور کھلاندے رہے، اور اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کرتے رہے. تو کھجوراں اسی طرح باقی رہی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اس وقت کے میرے والد جام شہادت نوش کر گئے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مال دے وچوں میرے قرض نو اتارا جائے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اکلوتا ماں باپ کا بیٹا سی، اور میری 9 بہناں سن. اور جدوں میں کھجوراں نوں ویکھدا سی تو میرے باپ نے جڑا قرض لوکاں کو چکیا سی، وہ کھجور دے ایک بلکہ ساری کھجوراں نوں اگر میں اکٹھا کر لینا
تو ایک آدمی کا بھی قرض نہیں سی اتر سکتا. اسی کھجوراں نو اتاریا اور زمین دے اتنے ڈھیر لا دیتا. جدوں میں کھجوراں نو ویکھیا تو مینوں یہ سمجھ آئی کہ یہ ساری کھجوراں دا ایک قرض خواہ لے جائے گا تو باقی لوگوں کو میں کی منہ دکھاواں گا. چنانچہ میں دوڑ کے اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر پہنچا اور میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ دے ہوتے اتنا قرض ہے کہ اگر میں ساری کھجوراں بھی قرض دے مد دے اندر دے دیا تو ایک بندے دا بھی قرض نہیں اترتا. اللہ دے رسول تسی میرے اس نخلستان دے اندر تشریف لے کے چلو, میرے اس باغ دے اندر تشریف لے کے چلو, شاید تواڈے ادب دی وجہ تو جڑے قرض وصول کرن والے نے میرے اوتے سختی نہ کرن. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ دے رسول میرے نال نخلستان دے اندر تشریف لے کے گئے اور اللہ دے رسول نے جتھے کھجوراں دا ڈھیر لگیا ہے سی اتنے اللہ دے رسول نے اس طرح دائرہ کھچا اور اسے ڈھیر دے اتنے اللہ دے رسول تشریف فرما ہو گئے. حکم دیتا کہ جتنے قرض خواہ ہیں سارے کو بلاؤ اور جتنا قرض وصول کرنا ہے آ کے کرن. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ قرض خواہ آندے رہے اور اللہ دے رسول صاحب بھر کے انہوں نے دیتے رہے اتنے تک کہ سارا قرض اتر گیا اور اتنی ہی کھجوراں باقی پھر رہ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دی تاثیر اور برکات اس دنیا دے اندر صحابہ کرام نے دیکھی ہے. اس واسطے اللہ دے رسول نے فرمایا کہ جس کار دے اندر شہارے اور کھجور نہیں اس کار دے لوگ بھوکے ہیں. اس واسطے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے کار دے اندر شہارے رکھے یا کھجور رکھے. یہ اندر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر کھجور یا چوہارے نہیں اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں. اللہ کے رسول نے کھجور رکھنے والے لوگوں واسطے دعا کی تھی اور اللہ رب العالمین نے انہوں باعث برکت بنایا ہے اور اس کھجور نو اللہ نے جنت دے وچ اتاریا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے دا جڑا مال سی مسجد نبوی دے اندر اکٹھا ہویا انہوں ایک کمرے دے اندر اللہ دے رسول نے حکم دیتا کہ اس کھجور نو ایک کمرے دے اندر رکھ دیتا ہے اور مینو دے اوتے محافظ بنا دیتا کہ ان کی نگرانی ان کی حفاظت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں کی ویکھنا کہ ایک دن انہاں کھجوراں نوں میں ویکھیا مینوں انج محسوس ہویا کہ کھجوراں خود بخود گھٹ ہو گئی لیکن جدوں میں دھیان کیتا اگلے دن اس تو بھی گھٹ سن
پھر تیسرے دن جب میں اور دھیان کیتا تو میرے معلوم ہوئے کہ تیسرے دن اس تو بھی زیادہ گھٹ ہو گئی ہیں. میں اللہ کے رسول کی خدمت کے اندر حاضر ہویا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کھجوراں دے اوتے تسی مینوں چوکیدار محافظ بنا کے بٹھایا ہے انہاں کھجوراں دی حالت ہے کہ دن بدن وہ گھٹ رہی ہیں گھٹ ہو رہی ہیں میرے سمجھ کوئی نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ انہاں کھجوراں نوں شیطان آ کے کھا جاتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں انج کیتا کہ اس کمرے دے اندر چھپ کے بہ گیا اور جڑا دروازہ سی دروازے نو جڑے کوئی سراغ سن دائیں بائیں اگے پیچھے سارے دیکھ کے میں بند کر دیتے اور فرماتے ہیں کہ شیطان آیا اور انہیں اپنی حالت کے اندر مختلف تغیر اور تبدل کی تھے کہ کسی شکل کے اندر وہ اندر گھسن کی کوشش کرتا سی نہیں سی گھس سکتا پھر دوسری شکل اختیار کرتا سی پھر تیسری پھر چوتھی اتنے تک کہ وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور میں چھپ کے بیٹھا سی میں نے انہوں پھڑ لیا تو وہ میرے ماں کو بھی واقف سی وہ میرے کہنے لگا معاذ میں بڑا بھوکا اور پیاسا بوڑھا ہو گیا اور نشیبین کے علاقے دے رہن والا جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تواڈے نبی مدینہ الرسول دے اندر تشریف لے کے آنے اللہ نے سانو نشیبین کے علاقے دے وچوں کڈ دتا ہے تو اس بستی دے رہن والا اور میں جنہ بھوکا اور پیاسا یادارا بوڑھا ہو گیا کام کاج نہیں کر سکتا تو اس واسطے میرے اندر کھان دے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ آگیا کہ اللہ کے دشمن تو ضرور ہی صدقے کا مال کھانا سی میں صبح اللہ کے رسول کی خدمت کے اندر تینوں پیش کرا گا لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وحی کے ذریعے ایک اطلاع دے دی سی تو صبح ہوئی صبح کی نماز تو بعد اللہ کے رسول نے میں بلایا اور پوچھا کہ معاذ رات دے تیرے قیدی کا کی بنے گا. میں عرض کی تھی اللہ کے رسول اس طرح تغیر اور تبدل دے نال مختلف شکلوں دے نال انہیں کوشش کی تھی اور اندر داخل ہو گیا میں آپ کو پڑھیا تو ساری جڑی کہانی رویداد سی میں اللہ کے رسول نے سنا دی. پھر اسی طرح دوسری رات تیسری رات اتنے تک کہ وہ نصیبین کے علاقے دا بستی دا جڑا جن سی انہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جڑی گل دسی وہ گل بڑی قابل غور ہے. فرمایا کہ معاذ جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دیا آخری آیتاں تلاوت نہیں ہوگیاں ساری مخلوق دے وچوں یعنی جنات دے وچوں کوئی نہ کوئی جن اس گھر دے اندر داخل ہو جائے کوئی نہ کوئی ضرور بے ضرور داخل ہوتا ہے اور وہ جا کے لوکاں دی کھان پین والی چیزاں نوں
استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنا کما لے پھر بھی کار نہیں چلتا، تو یہ بے برکتی کی اصل وجہ ہے یہ کہ اسی ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتے، اور جنہ چیزوں جنات یا شیاطین استعمال کر جان، قدرتاً عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کے اندر بے برکتی پیدا فرماتے ہیں۔ اس واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شام تو بعد اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو باہر نہ کرو، کیوں؟ اس واسطے کہ شیاطین جنات پوری زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں اور معصوم بچوں کو نقصان اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رات میں تسی سون لگو تو چراغ بجھا دیو، کیوں؟ اس واسطے کہ شیطان چوہے کی شکل دے اندر آ کے اس چراغ دے وچ منہ مارتا ہے اور ان کی وجہ تو گھر دے اندر اگ لگ جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھر دے بوئے بسم اللہ پڑھ کے بند کر لو، جس بوئے دے اوپر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور بند کیتا جاتا ہے، شیاطین اس گھر دے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی دیکھی ہے اپنی اجتماعی زندگی کے اندر کہ اسی کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں فرامین دے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ایمان کے جو چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جڑے گھر دے اندر برتن نے انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے الٹا کر کے دھام لیو، اور اسی طرح تواڈیاں کھان پین دی جڑی چیزاں نے انہوں نے ایک جگہ تے رکھ کے انہوں نے اوپر کوئی کپڑا کوئی برتن دے وہ بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے دھام لیو۔ کیوں حکم ہے اللہ کے رسول نے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان نو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے اور تغیر اور تبدل دے نال مختلف ہیلے اور بہانے دے نال مختلف شکلاں دے نال انسانی گھراں دے اندر داخل ہوندے ہیں، اور جدی وجہ تو یہ بیماریاں یہ بے برکتیاں پھیلدیاں نے۔ اس واسطے اللہ کے رسول نے انہاں چیزاں دے کرن دا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوجوان یتیم بچہ آیا اور آ کے عرض کی تھی اللہ کے رسول، کیونکہ مدینہ کے اندر کھجوراں دے جڑے باغات سن بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر سن، اور کھجوراں دے باغات ایک دوسرے کے نال جڑے ہوئے سن۔ ایک یتیم بچہ سی، اوندا بھی باغ سی اور نال ایک اور بندے دا باغ سی۔ انہیں چاہ کے میں اپنی زمین دے اندر دیوار کر دینا تاکہ کل نوں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی فتنہ فساد نہ برپا ہوئے۔ چنانچہ انہیں جدوں دیوار کھڑی کرنا شروع کی تھی تو دیوار دے این وسط درمیان دے اندر دوسرے بندے دے کھجور دا درخت آ گیا۔ انہیں کول گیا کہ میں اپنی زمین دے اندر دیوار کرن لگیا تاکہ کل نوں کوئی جھگڑا یا فساد نہ ہوئے، اس واسطے جتے میں اپنی دیوار کھینچن لگیا، دیوار دے این وسط دے اندر تہاڈا کھجور دا درخت آ گیا ہے، اس واسطے تسی اس درخت دی میرے کو قیمت لے لو اور میں انہوں ڈھا کے اپنی دیوار نوں سیدھا کر دوں۔ انہیں کہ نہیں، ایک کھجور دا درخت میں تینوں نہیں دے سکتا۔ بڑی منت اور سماجت کرن کو بعد وہ کسی طرح بھی راضی نہ ہوئے۔
یتیم بچہ اللہ کے رسول کی خدمت میں اندر حاضر ہو جاتا کہ اللہ کے رسول میرے باغ جناب متصل فلاں بندے کا باغ ہے اور میں درمیان کے اندر دیوار کرنا چاہنا، میں یتیم ہاں، کل نو میرے نال کوئی جھگڑا کوئی فساد نہ ہوئے، اس وسط دے اندر دوسرے بندے دے کھجور دا درخت آ رہے ہیں، میں ان کی بڑی منت اور سماجت کی تھی لیکن وہ دین واسطے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول تسی کو سفارش کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کے فرمایا کہ تو قیمتاً اس بچے کو ایک کھجور دا درخت دے دے تاکہ اپنی دیوار کو سیدھا کر دے اور میں تینوں جنت دے اندر کھجور دے درخت کی بشارت سناؤں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گل کا ضامن ہاں، قیمت تو اس دنیا کے اندر لے لے گا لیکن میں تینوں جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تو کھجور دا درخت لے کے دے گا۔ وہ کھجور دا درخت کہ 100 سال تک اگر کوئی پرندہ یا شاہ سوار سفر کرتا رہے تو ان کا سایہ ختم نہیں ہوتا، لیکن انہیں منن تو انکار کر دیتا، انہیں کہ اللہ کے رسول میں نہیں دیتا۔ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے، اندر ایک صحابی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے اور انہوں کو جڑا کھجوراں دا باغ سی اندر وچ 600 کھجوراں دے درخت موجود سن اور اندر اندر ایک کنواں سی اور کھجوراں دے باغ دے درمیان دے اندر انہوں نے اپنا بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے سی اور پورے مدینہ دے اندر جڑی کوالٹی انہاں کھجوراں دی سی پورے مدینہ دے اندر کسی کھجور دی نہیں سی اور مدینہ کا ہر شخص یہ جانتا سی کہ ابو دہدہ دے باغات دی جڑی کھجور ہے وہ دنیا دے اندر سب تو بہترین کھجور ہے۔ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی تھی اللہ کے رسول اگر وہ درخت میں لے کے دے دیا تو پھر میں تسی جنت کی بشارت سنا دے جے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے جے کہ اتنے بھی تسی میں کھجور کا درخت لے کے دو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ابو دہدہ۔ گئے اس بندے کو کہ تو اللہ کے رسول کی گل نہیں منی، من لیتا تو بہت بڑی کامیابی اور کامرانی تو نوازے جاندہ، اور گل کر کہ تو کس چیز دے اوپر راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچن لگے اور فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ میرا کھجوراں دا ایک باغ ہے جن کے اندر 600 درخت ہیں۔ انہیں کہ کون نہیں جانتا؟ مدینہ کا ہر شخص جانتا ہے، بچہ ہوئے یا بڑا ہوئے۔ انہیں کہ گل کر اس کھجوراں دے باغ دے اندر ایک گھر ہے میرا، انہیں کہ دیکھے، انہیں کہ کنویں میٹھے پانی دا، انہیں کہ وہ بھی دیکھے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارا باغ بامبائے گھر سمیت بامبائے کنویں سمیت لے لے اور وہ ایک درخت دے دے جڑا یتیم بچے کو ضرورت ہے۔ کہنے لگے کہ ابو دہدہ کدھر میرے کنوں میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے یا تو واقعی کو صحیح گل کرنے لگے؟ پھر دسی تاکہ یہ سارے لوگ گواہ بن جائیں۔ انہیں کہا لوگوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کو ایک گارنٹی دے دی ہے کہ جنت کے اندر کھجور کا ایک درخت میں لے کے دیں گے، میں 600 ایک درخت بھی اللہ کے رسول تو وہ درخت لینے واسطے قربان کی دے، اپنا گھر بھی دے دیتا، کنواں بھی دے دیتا اور یہ اندر جو کچھ ہے سب کچھ دے دیتا، وہ ایک درخت دے دیتا۔ ایک کھجور دے درخت دے بدلے
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے باغ کا سودا کر دیتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں جنت کے اندر کھجوراں دے درختاں دے باغات دی ایک کھجور دا درخت نہیں باغات دی اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی. تو معلوم یہ ہویا گل یہ نہیں کہ گل صرف ایک درخت دی ہے اونے بدلے ایک درخت دے سکتے سن, 2 دے سکتے سن, 3 دے سکتے سن, 5 دے سکتے سن, کسی اور چیز دے ہوتے ان راضی کر سکتے سن, کنے ایک مالیت دا وہ درخت ہونے. لیکن اللہ کے رسول نے جو کچھ فرما دیتا کہ جس بندے نے بھی اس یتیم بچے کی دیوار کو سیدھا کرن واسطے وہ درخت لے کے دے دیتا, اس بندے کو میں جنت کے اندر کھجوراں دے درختاں دی خوشخبری سنانا. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی انہیں ہوتے منو عمل کر کے دکھا دیتا. اے گنے عاشق رسول, اے گنے محب رسول کہ جنہوں نے اللہ دے رسول دے نال اتنی محبت ہے کہ وہ 600 درختاں دی پرواہ نہیں کرتے, اپنے گھر دی پرواہ نہیں کرتے, بیوی بچے دی پرواہ نہیں کرتے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سودا کر لیا اس باغ دے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ باغ تو باہر کھڑے ہو کے ام دردہ یعنی اپنی بیوی کو آواز دی تھی کہ تسی سارے گھر والے باہر آ جاؤ, میں اس باغ کا سودا کر چکیا. اگے خاتون بھی ایسی سی, انہیں پوچھا کہ ابو دردہ کس چیز کے نال سودا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیتا کہ میں اللہ کے رسول دے نال جنت کے اندر ایک درخت عوض 600 درختاں دا سودا کر دیتا ہے, نال کنویں دا سودا کر دیتا ہے, نال گھر دا سودا کر دیتا ہے. تو وہ خاتون کہن لگی واہ ابو دردہ تسی کتنا بڑا سودا کر دے. یعنی وہ خواتین بھی ایسی سن کہ سب کچھ اللہ اور ان کے رسول دے ہوتے نشاور ہو جائے, محبت رسول دے اندر, عشق رسول دے اندر. اگر گھر جاندے چلا جائے, کھجوراں دے باغات جاندے نے چلے جان, اگر کنویں جاندے نے چلے جان, سب کچھ لٹ لٹا جائے, اللہ کے رسول دی اتباع ہو. دعائے رب العالمین کو خالق